السلام علیکم جی، میں ہوں سید محمد اعجاز. آپ دیکھ رہے ہیں حزیمہ اکرام اینڈ اعجاز کا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے 7E کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے ریٹ پٹیشن نمبر 52559 آف 2022. اور جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی لاسٹ وہ دیٹ واز April 6th 2023. اور یہ محمد عثمان گل ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے ٹائٹل سے ہے. تو اس میں کیا اہم چیزیں ہیں، اور ویسے تو یہ اپیرنٹلی جو ہے وہ چونکہ یہ حق میں ہیں پیٹیشنرز کے، تو اس لیے کیا اس میں پیٹیشنر کو انٹرا کورٹ اپیل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ڈپارٹمنٹ تو جائے گا کیونکہ اس میں جو ایشو کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ الٹرا وائریز قرار دے دیا اس کو کورٹ نے. تو لیٹس سی کہ اس کے کیا جو ہیں وہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس آرڈر کے، اور اس میں آرڈر میں کیا ایشوز ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز ہے، اگر ہم آرڈر مین باڈی میں آ جائیں آرڈر کی، تو یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ جو 7E ہے یہ لگتا تھا ایک پرسن شیل بی ٹریٹڈ ٹو ہیو ڈرائیوڈ ایز انکم چارجیبل ٹو ٹیکس آن کیپٹل ایسٹ اونڈ بائی ریزیڈنٹ پرسنس. تو پٹیشنرز کا خیال یہ تھا یہ ان پتھ اینڈ سبسٹانس ٹیکس ہے آپ کے کیپٹل ایسٹس کے اوپر. تو اسی بنیاد پر کہ یہ انٹری 50 میں فال کرتا ہے، اور انٹری 50 کی جو ایکسکلوژن ہے اس میں فیڈریشن کے پاس یہ پاور نہیں ہے، یا فیڈرل لیجسلیچر کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ایموویبل پراپرٹی پر کسی بھی قسم کے ٹیکسز لگا سکے. تو یہ ٹیکس لگایا گیا. ڈپارٹمنٹ کا آن دی ادر ہینڈ ویو یہ تھا کہ جو ہے وہ انٹری 47 آف دا 4th شیڈیول پارٹ 1 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں فال کرتا ہے. تو بیچ میں ڈپارٹمنٹ ہی کے جو صاحب تھے ایڈیشنل اٹارنی نصر، ان کا خیال تھا کہ یہ تھیوری آف ریڈنگ ڈاؤن اپلائی کی جائے اور انٹری 50 کے اندر اس کو پڑھا جائے تو یہ بات بن سکتی ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑے اچھے اور بڑے ریناؤنڈ لائرز جو ہیں انہوں نے اس کو ریپریزنٹ کیا، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل تھے، جن کے کور جو آرگیومنٹس تھے وہ اس بات پہ تھے کہ جو انٹری 50 ہے وہ کسی بھی قسم کے ایموویبل ٹیکسز کو فیڈریشن کی کمپیٹنس سے باہر نکالتی ہے، کیونکہ اس کی ایکسکلوژن جو ہے وہ اتنی ہی وائڈر امپورٹ کی ہے جتنا پارٹ 1 آف دیٹ انٹری، یعنی انٹری 50. سو اب اگر یہاں سے ہم بات کریں تو اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا پوائنٹ تھا ان کا وہ تھا کہ جو یہ لا ہے وہ ڈسکریمنیٹری ہے ان نیچر، کیونکہ اس میں چند جو ہے مخصوص قسم کی کلاسز کو جو ہے وہ ایگزیمپٹ کیا گیا تھا، جو کہ ایک ایلیٹ کیپچر سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی ہے کہ ایون پالیسی میٹرز کے اندر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. تو یہ حضرت حسین کا کیس ہے. اس کے علاوہ لکی سیمنٹ کے کیس میں بھی اسی چیز کو ریٹریٹ کیا گیا. تو اب اگر ہم آ جائیں تو جو پوائنٹ جہاں سے جو ہے وہ ایک اور اہم چیز بھی یہ تھی کہ جب آپ الہی کاٹن کا بہت ذکر ہوا اس کیس کے اندر، اور اس میں بنیاد یہ تھی کہ آپ کو کسی بھی چیز کو ٹیکس کرنے سے پہلے یہ دکھانا پڑے گا کہ جو چیز آپ ٹیکس کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہے آیا اٹ از کیپیبل آف بینگ ٹریٹڈ ایز این انکم، اینڈ وٹ کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز این انکم کین ناٹ بی ٹیکسڈ. تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جو ایک بات کورٹ کے لیے بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ ایسٹس جو ہیں، جب ہم وی ٹاک اباؤٹ ایسٹس تو کیپٹل ویلیو آف ایسٹس کی بات چونکہ انٹری 50 میں ہوئی ہے، تو ایسٹس اور ایموویبل پراپرٹی میں فرق ہے. دیکھیے ایسٹس جو ہیں وہ ایک وائڈر ٹرم ہے.
جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکل 260 کے اندر ٹرم پراپرٹی کا ذکر ہوا ہے، اینڈ پراپرٹی انکلوڈز آل کائنڈز آف ایسٹس، موویبل، اموویبل۔ یہ بات چونکہ اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ ججز کے لیے ان کا نہیں ہوتا تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کمپریہینڈ کرنا کہ جو ایسٹس ہیں دے کین بی کیٹیگرائزڈ بیسڈ آن ویریس بینچ مارکس لائک موویبلٹی کے اگر اوپر ایسٹس کو کیٹیگرائز کیا جائے تو دے کین بی موویبل اینڈ اموویبل ایسٹس۔ اگر آپ بات کریں ٹینجیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے تو ٹینجیبل نان ٹینجیبل ہو جاتے ہیں، لیکوڈیٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو فکسڈ ہو سکتے ہیں، کرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکوڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح، اور جیسے میں نے کہا ٹینجیبلٹی میں آ جائیں تو انٹینجیبل اور ٹینجیبل ہو سکتے ہیں۔ ٹینجیبل میں پھر آپ کے جو ہے وہ پھر اگین آپ اس میں جو ہے وہ فکسڈ اور جو ہے وہ کرنٹ کو علیحدہ کر سکتے ہیں، یا فکسڈ اور موویبل کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری طریقوں سے ایسٹس کو جو ہے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے ہاں یہ آرٹیکل 260 میں ٹرم پراپرٹی یوز ہوئی ہے، اٹ انکلوڈس اینی رائٹ، ٹائٹل اور انٹرسٹ ان پراپرٹی موویبل اور اموویبل اینڈ اینی مینز اینڈ انسٹرومنٹس آف پروڈکشن۔ تو یہ تقریباً جو ہے پیری میٹیریا ہے ٹرم ایسٹ کے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ڈیٹیل میں 4th اور 5th شیڈیول جو ہے کمپنیز ایکٹ کا، ارلیئر کمپنیز آرڈیننس 1984، وہ بھی دیکھیں تو وہ ایسٹس کی کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اپنے 4th 5th شیڈیول میں جو ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے ایز این ایکسٹرنل ایڈ۔ تو اب یہاں پر جو ہے جو ڈپارٹمنٹ نے اپنا تمام جو بھار رکھا وہ اس بات پہ رکھا کہ یہ انٹری 50 جو ہے یہ بیسیکلی 2 انٹریز ہیں، اس کے دونوں پارٹس انڈیپینڈنٹ ہیں، اور جو ایکسکلوژن ہے وہ ایکچولی ایکسکلوژن نہیں ہے بلکہ اس کو ایز اے ڈسجنکٹیو اور پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی الہی کاٹن پہ ریلائی کیا۔ اب یہ مزیدار چیز تھی کہ جو پیٹیشنرز تھے وہ بھی الہی کاٹن پہ اور دوسرے کیسز پہ ریلائی کر رہے تھے، اور سبسٹینشلی جو رسپونڈنٹس تھے وہ بھی الہی کاٹن پر جو ہے ریلائی کر رہے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو تھیوری آف ریڈنگ ڈاؤن جو ہے وہ ریکویسٹ کی رسپونڈنٹس کی طرف سے کہ ہی سبمٹڈ دیٹ دا امپیون پروویژنس کین بی ریڈ ڈاؤن to harmonize it with the competence available under entry 50, which allows taxation on capital value of assets, and the term assets include immovable property. He read entry 50 in comparison with entry 47 and submitted that exclusion of agricultural income is from the income being its component, whereas in entry 50 the exclusion of taxes on immovable property and not of immovable property as component of capital assets. تو یہ ان کا تھا۔ اب جج صاحب نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ان چیزوں کو کہ جو ہے وہ اگر ہم یہ کیس کو ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں تو لیگل پریپوزیشنز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ لیگل فکشن جو ہے فار ٹریٹنگ اینی تھنگ ایز انکم ٹیکس انڈر انٹری 47 اینڈ اف دا امپیون ٹیکس فیلز دا ٹیسٹ آف لیگل فکشن تو پھر کیا پریپوزیشن ہوگی۔ سیکنڈ تھا کہ 7E جو ہے وہ کین اٹ بی سیوڈ جو ہے انڈر انٹری 50، اور تیسرا یہ تھا کہ سبسٹینشلی دا پروویژنز آف امپیون سیکشن 7E آن بینگ ایگزامنڈ ان دا لائٹ آف ریفرڈ ججمنٹس اینڈ کانسیکوینشل اینڈ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ along with discriminatory aspects، یعنی کہ اس کی کمپیٹنس۔ دیکھیے کسی بھی چیز کو ٹیکس کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک آپ کو کمپیٹنس چاہیے ہوتی ہے کہ کمپیٹنس ٹو ٹیکس، اور ایک آپ کو فیلڈ آف لیجسلیشن یعنی 4th شیڈیول میں انٹری چاہیے ہوتی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ناموجود ہو تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ٹیکس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور الٹرا وائریز اسی لیے قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لیجسلیٹو کمپیٹنس جو ہے اس میں کورٹ نے مختلف اس کے جو آسپیکٹس تھے اس میں اس کا جائزہ لیا، کہ جیسے فار ایگزامپل جو ہے وہ انہوں نے کورٹ نے یہ کہا کہ ڈاکٹرن آف ہارڈشپ جو ہے وہ ٹیکسیشن میٹرز میں نہیں لگتی۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بتایا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہر وہ
لمب ہے جو اسٹیٹ کا جو ٹیکس کرنے کے قابل ہے یا جو ٹیکس امپوز کر سکتا ہے یا سیس امپوز کر سکتا ہے وہ اسٹیٹ کا پارٹ گنا جائے گا. اسٹیٹ مینس آرٹیکل 7. حالانکہ اس میں آرٹیکل 7 جو ہے وہ ایک خاص پرٹیکولر چیپٹر کے لیے ہے. یہ پورے جو ہے کنسٹیٹیوشن کے لیے یہ ڈیفینیشن اڈاپٹڈ نہیں ہے. ایک پرٹیکولر چیپٹر دیٹ از دا جو بیسک رائٹس چیپٹر ہے اس کے لیے یہ جو ہے اس کو آرٹیکل 7 کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کورٹ جو ہے وہ اس نے مختلف جو 4 شیڈیول کی انٹریز ہیں جہاں پہ ایکسکلوژنس پرووائڈڈ ہیں ان کا جائزہ لیا. یہ اتفاقاً میں نے سی وی ٹی میں بھی ان رائٹنگ دی تھیں اور یہاں پہ بھی دی تھیں. تو یہ تمام انٹریز جو ہیں پھر بہت سارے کیسز کا ذکر کیا گیا کہ انٹری 47 اور 50 جو ہیں ان کے بارے میں کہ کہاں یہ فال کرنی چاہیے. انٹری اگر آپ یہ دیکھیے تو انٹری 50 یہاں پہ بھی ہے ٹیکسز آن دا کیپٹل ویلیو آف ایسٹس ناٹ انکلوڈنگ ٹیکسز آن ایموویبل پراپرٹی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے اویلیبل ہے. اچھا اب یہاں پر ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. لیٹس گو ٹو دا کنکلوژن دیٹ دا کورٹ ہیز ڈران آفٹر listening to all the arguments and making deliberations on it. تو اس میں بہت سارے کیسز ڈسکس ہوئے جس میں ایک حاجی محمد شفیع کا بہت امپورٹنٹ تھا. خالد حسین قریشی کا کیس بہت امپورٹنٹ تھا. اس کو جو ہے اب یہ دیکھیے یہاں پہ کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا, جو کورٹ اپنا مائنڈ جو کورٹ جو ہے بتاتی گئی, وہ ایک تو پیرا نمبر یہ بنتا ہے 16. پیرا نمبر 16 میں یہ اگر آپ آئیں تو اب انہوں نے کہا کہ دا ججمنٹ ابڈ کنفرم دیٹ دا آؤسٹر آف ایموویبل پراپرٹی فرام انٹری 50 بفور 18th amendment was only for the purposes of capital gain. Otherwise immovable property was an essential part of the assets giving competence to tax capital value of the assets. اب انہوں نے کہا کہ ایموویبل پراپرٹی جو ہے وہ پہلے پارٹ میں انٹری 50 کے شامل تھی جس کی وجہ سے وہ کمپیٹنس دیتی تھی کہ اس کو ٹیکس کر دیا جائے. Therefore, it is concluded and held that before 1962 constitution, tax on agricultural income and agricultural land was out of federation or center's competence. But after 1962 till 18th amendment, immovable property was always an essential component of assets, bestowing competence to tax capital value of the assets to the federation. The exclusion of the immovable property was only for the purposes of charging capital gain tax. The capital gain tax always was and is a part of income tax, competence of which is under entry 47, and reason for placing it in entry 50 was to exclude the immovable property from the definition of capital assets only for the purposes of capital gain. اچھا یہ جو اب پوائنٹ ہے نا جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے کہ یہ جو یہ ایشو ہے یہ بالکل مس کنسٹروڈ ہے کہ انٹری 47 کے اندر جو ہے وہ کیپٹل گین فال کرتا ہے. دس از ہائیلی مس کنسٹروڈ اور I believe that the single bench erred in holding this. So this is a matter where the ICA is یہ ICA کا پوائنٹ ہے جی, یہ ICA کا پوائنٹ 1 ہے ہمارا. یہ ضرور اس پہ ICA ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایونچولی جو ہے یہ ایشو کھڑا کرے گا ٹیکس پیئرز کے لیے, بہت بڑا ایشو کھڑا کر سکتا ہے. اب اس سے آگے آئیے تو یہاں پر جو ہے آفٹر چینج ان اینٹری 50 through 18th amendment, the effect of omitting the phrase on capital gains is that now capital gain is taxable on immovable property under section 37(1) of the ordinance. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھیے یہ ایک مسکنسٹروڈ کانسیپٹ ہے, یا میں اسے کہوں گا کہ گراسلی ارڈ, single bench grossly erred in holding that. اب یہ جو ہے نا ایکسکلوژن آف ٹیکسز آن ایموویبل پراپرٹی ان دا انٹری 50 اینڈ اٹس ایکسٹینٹ ٹو بی ایگزامنڈ. اب وہ آگے اس سائڈ پہ پہلے انہوں نے ہولڈ کیا ایک ایسی چیز کو جو کہ
پٹیشن کا سبجیکٹ میٹر ہی نہیں تھی کہ کیا کیپٹل گین جو ہے وہ انٹری 47 میں فال کرتا نہیں کرتا، لیکن پھر انہوں نے اس کو انٹری 47 کے حوالے سے ہولڈ کیا. اب وہ آئے ہیں کہ کیا جو ایکسکلوژن ہے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد ٹیکسنگ آن اموویبل پراپرٹی ان انٹری 50، اس کے جو ہے وہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین ٹیکسز آن اموویبل پراپرٹی اینڈ ٹیکس آن انکم رائزنگ. یہ تو اب اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اموویبل پراپرٹی پہ ٹیکس اور ہے، پرسن پہ ٹیکس اور ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد، اس کو انالائز کرنے کے بعد انہوں نے ہولڈ کیا کیا کہ اومیشن آف انٹری 46 اینڈ 45 along with amendment in entry 50 collectively shows that all taxes burden of which is on the immovable property are excluding from the competence of فیڈریشن. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹری 50 کے اندر جو یہ ایکسکلوژن پرووائڈ کی گئی ہے انٹری 50 میں، تو اموویبل پراپرٹی پہ اب کسی بھی قسم کا جو ٹیکس ہے وہ فیڈریشن کی کمپیٹنس سے باہر کر دیا گیا ہے. اب یہاں ہم آگے چلتے ہیں. خالد حسین قریشی کا ایک کیس تھا لاہور ڈی بی کا، وہ انہوں نے اس کو ڈسٹنگوش کیا ہے کہ خالد حسین قریشی کا کیس جو ہے وہ کیوں نہیں لگتا، جس میں یہ اگر آپ دیکھیں تو انٹری 50 کے حوالے سے محمد خالد قریشی، ناٹ خالد حسین قریشی، محمد خالد قریشی ورسز پروونس آف پنجاب. تو اس میں انٹری 50 ویزاوی آرٹیکل 142 جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ کس طرح انٹری 50 جو ہے اس کی کمپیٹنس میں فال کرتی ہے فیڈریشن کی. یہ سارا اس سے آگے چلتے ہیں جناب کہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو ویڈیو کو سٹاپ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ موڈ پوائنٹ ہے 19 جو ہمارا پیرا ہے. اس سے پہلے کہ میں 19 پیرا پہ جاؤں، یہاں ایک اور اہم پوائنٹ تھا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اینڈ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. 253 جو ہے اس کو آرٹیکل کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے جی، اور یہ جو 253 ہے یہ پیرا نمبر انہوں نے ڈسکس کیا ہے پیرا نمبر 14 میں جی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جی، یہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسیشن آن کیپٹل ویلیو آف ایسٹ ایز اے فیلڈ آف لیجسلیشن از کنسسٹنٹلی ود ان دا کمپیٹنس آف فیڈریشن اور سینٹر اف ریڈ ود آرٹیکل 253 آف دا existing constitution of 1973 would confer an exhaustive competence to fix a minimum limit of possessing or controlling property or to levy tax for achieving this purpose. The word property is synonymous to word assets as used in the Constitution is defined under Article 260 as property includes any right, title or interest in property, movable or immovable, and any means and instruments of production. It is universally accepted that asset include property of any type, any kind, movable or immovable, tangible or intangible. یہ سارے آرگومنٹس میرے تھے جو وہاں میں نے دیے. اب واپس آ جائیں ہم پیرا 19 پہ. تو پیرا 19 میں جو ہے اب یہ موڈ پوائنٹ ہے آئی سی اے کا کہ اگر آئی سی اے کریں پیٹیشنرز تو انہیں کیوں کرنی چاہیے. تھرو دا capital value of assets including immovable property can be taxed by federation. However, it needs to be examined whether fair market value can be treated as an income. If answer is in negative, whether taxation under the impugned section 7 can be saved by reading down the phrase treated to have derived as income. Now یہ جو ہے کورٹ کا کام نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ لیجسلیچر کو
کوئی راستہ بتائے. کورٹ کا کام یہ تھا کہ وہ کوشش کرے کہ جو اگر کانسٹیٹیوشن سے اتفاق رکھتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے پروویژن تو اس کو بچا لے, اور اگر کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے یا اس سے ان کنفلکٹ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے. اب یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو جو ہے کورٹ نے انٹری 40 کو ڈسکس کرتے ہوئے 47 کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا دا پرپز اینڈ اسپرٹ آف ڈائریکٹ ٹیکس انڈر انٹری 47 از ٹو لے برڈن ہونا چاہیے آن دا پرسن ہوز انکم از ٹیکسڈ which is not achieved for the absence of consequential legislation or regulation to ensure that this tax is not calculated into cost of the transaction. بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر ٹرانزیکشن کی کاسٹ کا حصہ بن رہی ہے تو پھر وہ اس کا برڈن پراپرٹی پہ ہوگا اور پراپرٹی کے تھرو پرسن پہ ہوگا, نہ کہ پرسن پہ ڈائریکٹ ہوگا. تو یہ بات کورٹ نے اس میں ہولڈ کی. لیکن آئی سی اے کا موٹ پوائنٹ جو ہے وہ ایک تو دو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. اب یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو سارے کو ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سنس دا فریز ٹریٹڈ ٹو ہیو ڈیرائیوڈ ایز انکم used in the impugned section 7E fails the test of the principles and the provisions abid to presume anything as income. Therefore it is held that federal legislature was not competent under entry 47 to treat fair market value of the immovable property as income. اب یہ وہ بات جو میں نے کی کہ الہی کاٹن میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو انکم بنا کے ٹیکس کرنا ہے تو پہلے بتانا پڑے گا کہ اسے کوئی انکم ملی ہے. تو جو چیز انکم نہیں ٹریٹ کی جا سکتی اس کو ٹیکس بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اسی چیز کو بنیاد بنا کے یہ انٹری 47 سے جو ہے انہوں نے کہا کہ کمپیٹنس نہیں ہے فیڈریشن کی کہ اس کو چونکہ فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ انکم اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ پراپرٹی کی ویلیو ہے تو اس لیے اس کو ٹیکس نہیں کیا جا سکتا. اب وہ کہتے ہیں کہ however to save the legislation within the competence under entry 50 the principle of reading down is applied and held that the phrase abid shall not be read in subsection 2 as part of section 7E. Strength for this interpretation is drawn from the sub-paras of paragraph 31 from the Elahi Cotton Mills. اب وہ الہی کاٹن ملز میں سے تھیوری آف ریڈنگ ڈاؤن جو ہے انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریڈ ڈاؤن کریں گے سیکشن 7E کو, تاکہ جو ہے وہ اس لیجسلیشن کو بچایا جا سکے اور الٹرا وائرس ڈکلیئر نہ کرنا پڑے انٹری 50 کے حوالے سے. اب پیراگراف 23 میں وہ کہتے ہیں the next consequential question is whether the provisions of section 7E are sustainable for taxing the capital value of assets, in particular the immovable property. Section 7E after being read down از ریپروڈیوس ایز انڈر. اب انہوں نے ریڈ ڈاؤن کر کے کہ اگر اسے ریڈ ڈاؤن کیا جائے تو دیکھیں تھیوری آف سیورنس اینڈ تھیوری آف ریڈنگ ڈاؤن اور تھیوری آف ہارمونائز کنسٹرکشن یا ڈاکٹرن آف ہارمونائز کنسٹرکشن یہ کہتی ہے کہ مطلب یہ تین علیحدہ علیحدہ تھیوریز ہیں, جس میں تھیوری آف ریڈنگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ اگر لا کے کو بچانا مقصود ہو تو آپ اس کو ریڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ تاکہ اس کو بچایا جا سکے. تھیوری آف سیورنس یہ کہتی ہے کہ اگر لا کے 2-3 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ خراب ہے اس کو نہیں بچایا جا سکتا تو اس ایک پرٹیکولر حصے کو نکال دیں اور باقی لا کو بچا لیں اگر سبسٹینشلی وہ پرپز سرو کرتا ہے. اور تھیوری آف ہارمونائز کنسٹرکشن یہ کہتی ہے کہ آئسولیشن میں لا کو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ ان ہارمنی رہے ادر پروویژنز آف دی لا کے ساتھ. یہ تو انہوں نے کہا کہ تھیوری آف ریڈنگ ڈاؤن جو ہے اب وہ یہ دیکھیے یہ ریڈ ڈاؤن کیا ہے انہوں نے. دس از دا ریڈنگ ڈاؤن پارٹ یہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ ریڈ ڈاؤن کیسے کرنا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ورڈ انکم کو انہوں نے یہاں پہ ختم کر دیا تو سبسٹینشلی اس کو انہوں نے ایک ویل ٹیکس بنانے کی کوشش کی ہے, جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ویل ٹیکس لگانے کا اختیار جو ہے وہ اب فیڈریشن کے پاس نہیں ہے ایموویبل پراپرٹی پہ. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں جناب.
تو یہ اب میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آئی سی اے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب یہ پیرا نمبر جو ہے 23 کا حصہ ہیں، اور اگر اسے دیکھیں تو اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اف دا فریز ٹریٹڈ ٹو ہیو ڈرائیوڈ ایز انکم، یہ سیکشن 7E کی بات ہو رہی ہے، از ناٹ ریڈ ان دا سب سیکشن 2، then to construe it as tax on capital value of assets under entry 50, the word income in subsection 1 has to be read as capital asset. As already held, tax can be levied on capital value of assets including immovable property. Therefore, taxing 5% of the fair value of the capital asset or immovable property under section 7E after reading it down in the manner above is held intra vires to the federal legislative competence under entry 50. Now this is very strange کہ کورٹ نے اس کو انٹرا وائریز بھی ڈکلیئر کر دیا اور کہہ دیا کہ انٹری 50 کے اندر فال کرتی ہے، جبکہ فیڈریشن جو ہے وہ ایف بی آر سب یہ کہہ رہے تھے کہ انٹری 47 میں فال کرتی ہے۔ سو اب کورٹ نے اس کو ریڈ ڈاؤن کیا ہے اور ریڈ ڈاؤن کر کے اس کو ویل ٹیکس بنانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے however suitable amendments with or without retrospective effect can be made by the legislature to bring the levy in harmony. اب یہ harmonized construction جو ہے اس کی طرف آگے ہیں ریڈ ڈاؤن کرنے کے بعد، with other provisions of the ordinance of 2001 like assets declared under section 116 یعنی wealth statement can be tax based on declared value and with power to replace the value with fair market value after notice under section 122۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں سیکشن 122 میں آپ وہ کاسٹ کو فیئر مارکیٹ ویلیو سے ریپلیس کر کے 116 کے اندر جو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کو وہ ٹیکس کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو ہے انہوں نے تیسرا جو موڈ پوائنٹ ہے کہ سیکشن 7E آفٹر ریڈنگ ڈاؤن برنگز within its fold the capital asset defined therein which include movable property, but movable assets are excluding from clause 4 sub A sub 4, being afraid of entering into legislative domain and observing judicial defense, suitable amendment is left for the legislature to bring the taxation within the mandate of entry 50. The principle of judicial restraint couched in following subparas of paragraph 31 are observed for avoiding to give a legislative judgment۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے یہ پیراگرافس ہیں اور یہ الہی کاٹن سے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں یہ جو انڈین کیس لاز ریفر ہوئے ہیں وہاں سے ہیں کہ یہ جو بلکہ یہ پرابیبلی انڈین پیراگراف لگ رہے ہیں، پیرا 30 گراف آف دا ججمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے۔ تو 1969 IS 1 SCR 108 سدھیر چندرا سے، تو یہ اور اس کے بعد جو ہے ڈسکریمنیشن پہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین، میں نے آپ کو بتایا حضرت حسین اور جو ہے لکی سیمنٹ کے کیس پہ ریلائی کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو کہا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، وہ ڈسکریمنیشن کی پوری ڈیٹیلز دی ہیں انہوں نے۔ فائنلی اٹ واز ہیلڈ کہ جو کلازز 1, 3, 4 اور 4 offend the fundamental rights guaranteed under Article 25 of the Constitution, hence being discriminated is held ultra vires۔ تو انہوں نے ڈسکریمنیشن پہ اڑا دی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ ایکسپروپریٹری اور کنفسکیٹری ہے آن اکاؤنٹ آف ڈسکریمنیشن۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے فائنلی پیرا 27 میں اپنی ججمنٹ کو سمرائز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فار what has been discussed, it is held that number 1, to treat the market value of immovable property as income under entry 47 is beyond the competence of federal legislature, hence is declared ultra vires۔ ultra vires قرار دے دیا کہ اگر اسے انکم ٹریٹ کریں گے
تو پھر یہ الٹرا وائریز ہیں. پھر انہوں نے کہا دا پروویژنز آف سیکشن 7E آر ریڈ ڈاؤن ٹو سیو دا ٹیکسیشن آن کیپٹل ویلیو آف ایسیٹس وچ از ود ان دی کمپیٹنس آف فیڈرل لیجسلیچر انڈر انٹری 50. اب یہ اس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ انٹری 50 دو انڈیپینڈنٹ پارٹ ہیں، اور پہلے پارٹ کے اندر کمپیٹنس ہے کہ کیپٹل ایسیٹس جس میں ایموویبل پراپرٹی بھی شامل ہے اس کو ٹیکس کیا جا سکتا ہے، تو اس کو سورٹ آف ویل ٹیکس بنا کر ٹیکس کیا جا سکتا ہے. یہ وہ بات کر رہے ہیں ریڈ ڈاؤن کر کے. The entry 50 of taxing capital value of assets requires that the asset should be valued as a whole and taxed inseparably. اب یہ ایک نئی چیز ہے جو وہ لے کے آئے ہیں کہ انسیپریبل ایک بوکے بنا کے اور ایسٹس کو ٹیکس کیا جائے. کیوریٹیو لیجسلیشن از ایکسپیکٹڈ ٹو برنگ دا پروویژنز آف سیکشن 7E ود ان دا اسپرٹ آف ٹیکسنگ کیپٹل ویلیو آف ایسٹس اینڈ ٹو ہارمونائز اٹ. یہاں پہ ٹائپو ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں. اینڈ ٹو ہارمونائز اٹ ود ادر پروویژنز آف دا آرڈیننس آف 2001. اب یہاں پہ وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں لیجسلیچر کو کہ وہ لیجسلیٹ کرے اس کو ہارمونائز کرنے کے لیے، اور جو ان کا خیال ہے جو کہ بالکل اگینسٹ دا لا ہے، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہی ارڈ ان ہولڈنگ دس، اور یہ ICA میں جانا چاہیے اس پوائنٹ پہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایکسکلوژن آف پرسنس انڈر کلازز 1, 3, 4 آف سیکشن 7E سب سیکشن 2 کلاس D is discriminatory offending article 25 therefore are declared ultra vires. تو انہوں نے ان کلازز کو بھی ڈسکریمنیٹری ایکسپروپریٹری قرار دیتے ہوئے الٹرا وائرس قرار دے دیا. However, the legislature is expected to remove the pointed out expropriatory and confiscatory aspects in the provisions of section 7E. اب انہوں نے پھر ڈائریکشن دے دی ہے کہ جناب اب یہ ایک اور بات ہے کہ کیا لیجسلیچر کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر ایشو پہ لیجسلیٹ کرے. یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ دس از سورٹ آف کمپیلنگ سم ون ٹو لیجسلیٹ آن سم تھنگ. تو لیجسلیچر کو یہ جو ہے مجبور کر رہے ہیں. اور پٹیشنز آر الاؤڈ ٹو دی ایکسٹینٹ. اب یہ ایک ایسا مغلوبہ ہے کہ اگر اس پہ پٹیشنرز جو ہیں ICA میں نہیں جاتے تو یہ ان کے لیے بڑے مسائل کھڑا کرے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز کے ساتھ جب ICA فائل ہوگی تو آپ سے ڈسکشن جاری رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.